بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ناظرین، قرآن کریم کا ہر لفظ، ہر صورت اپنے اندر معجزات کا ایک سمندر رکھتی ہے، لیکن قرآن مجید کے 14ویں پارے میں ایک ایسی صورت موجود ہے جو نہ صرف ہمیں ماضی کے قوموں کی ہلاکت کے عبرتناک واقعات بتاتی ہے، بلکہ اس میں ایسے سائنسی اور روحانی معجزات چھپے ہیں جنہیں سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ الحجر کے فضائل، اس کے بے پناہ برکات اور ان حیرت انگیز معجزات کے بارے میں جن کا اعتراف آج کی جدید سائنس بھی کر رہی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس صورت میں آپ کی زندگی کے بہت سے مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ سورہ الحجر کا تعارف۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہ سورت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ سورہ الحجر قرآن مجید کی 15ویں سورت ہے۔ یہ ایک مکی سورت ہے اور اس میں 99 آیات ہیں۔ الحجر کا لفظی مطلب ہے پتھر یا چٹان۔ یہ نام اس سورت کی آیت نمبر 80 سے لیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب الحجر یعنی پتھر کی چٹانوں میں رہنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ دراصل قوم سمود تھی جو وادی حجر موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں پہاڑوں کو تراش کر عالیشان گھر بناتی تھی۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر قریش کے مظالم انتہا پر تھے، اور یہ صورت مسلمانوں کی تسلی اور کافروں کے لیے تنبیہ بن کر نازل ہوئی۔ سورہ الحجر کے عظیم فضائل۔ ناظرین، احادیث اور بزرگان دین کے تجربات سے سورہ الحجر کے بے شمار فضائل اور برکات ثابت ہیں۔ آئیے ان میں سے چند اہم ترین فضائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ رزق میں برکت اور کاروبار کی ترقی۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص معاشی تنگی کا شکار ہو، کاروبار نہ چل رہا ہو یا نوکری میں پریشانی ہو، تو سورہ الحجر کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا یا دکان مکان میں لگانا خیر و برکت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بچوں کے روتے رہنے اور دودھ کی کمی کا علاج۔ روحانی علاج کے ماہرین بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ روتا ہو یا اسے نظر بد کا خطرہ ہو تو اس سورت کی تلاوت کر کے پانی پر دم کر کے پلانا شفا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ماں کے دودھ میں کمی ہو تو اس سورت کا نقش یا پانی پینا انتہائی مفید ہے۔ غم اور پریشانی سے نجات۔ اس سورت کی آخری آیت نمبر 97 تا 99 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ کرتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، بس آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی دل اداس ہو یا ڈپریشن ہو، اس سورت کی تلاوت دل کو وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی۔ سورہ الحجر کے معجزات۔ اب بات کرتے ہیں اس سورت کے ان معجزات کی جنہوں نے 1400 سال پہلے ہی ایسی سچائیاں بیان کر دیں جن تک پہنچنے میں سائنس کو صدیوں کا وقت لگا۔ معجزہ نمبر 1، قرآن کی حفاظت کا ذمہ۔ آیت 9۔ اس سورت کی سب سے مشہور آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
یہ قرآن کا سب سے بڑا تاریخی معجزہ ہے۔ دنیا کی ہر مذہبی کتاب میں وقت کے ساتھ رد و بدل ہوا، لیکن قرآن مجید 1400 سال سے اپنے ایک ایک زیر، زبر اور حرف کے ساتھ ویسا ہی محفوظ ہے جیسا نازل ہوا تھا۔ نہ یہ بدلا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اسے بدل سکے گا۔ معجزہ نمبر 2، بادلوں اور ہواؤں کا سائنسی معجزہ۔ آیت 22۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بار آور کرنے والی ہوائیں چلائی، پھر آسمان سے پانی برسایا۔ آج کی جدید سائنس، میٹرولوجی اور باٹنی نے 20ویں صدی میں جا کر دریافت کیا کہ ہوائیں صرف بادلوں کو نہیں اڑاتی، بلکہ وہ پودوں کے نر اور مادہ حصوں کو آپس میں ملا کر انہیں بار آور کرتی ہیں، اور بادلوں کے اندر پانی کے قطروں کو آپس میں ٹکرا کر بارش کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن نے اس کے لیے 1400 سال پہلے لا واقعہ یعنی بار آور کرنے والی کا لفظ استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ معجزہ نمبر 3، آسمان کی حفاظت۔ آیت 16-17۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ کر دیا۔ سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہماری زمین کے گرد اوزون لیئر اور مقناطیسی غلاف یعنی میگنیٹ اسفیئر موجود ہے، جو خلا سے آنے والے خطرناک شہاب ثاقب اور مہلک شعاعوں کو زمین تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ یہ کائنات کا وہ حفاظتی نظام ہے جس کا ذکر اس سورت میں ہے۔ قوم سمود کی عبرت۔ سورہ الحجر کا ایک اور معجزہ اس کا تاریخی اور جغرافیائی سچ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا ذکر کیا ہے، جو پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے تھے اور اپنے فن پر بڑا ناز تھا۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی تو ایک ہولناک چنگھاڑ نے انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ آج سعودی عرب میں مدائن صالح کے نام سے یہ جگہ بینہ موجود ہے۔ وہاں کے پتھریلے مکانات آج بھی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور قرآن کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ ناظرین، سورہ الحجر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا پابند ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف قرآن کی تلاوت ہی نہ کریں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے علم اور ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ آپ کو سورہ الحجر کا کون سا معجزہ سب سے زیادہ حیران کن لگا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس طرح کی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔